مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب عظیم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بہت سے نظاموں کے ساتھ وابستہ کر دیا اور انسان کے لیے ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا، تو انسان پہ لازم ہے کہ وہ اپنے رب کا شکر ادا کرے۔ شکر کے ساتھ ساتھ وہ اپنے جسم اور اپنے اعضاء کا کفارہ بھی ادا کرے۔ ایک ایسا وظیفہ جو جسم کے ان اعضاء کے لیے کفارے کی صورت ہے جو کہ گناہ والے اعمال سرزد کرتے ہیں۔ انسانی جسم میں بعض اعضاء ایسے ہیں جو کہ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، ان اعضاء کی تعداد 12 ہے، اور ان کے لیے ایک کلمہ ایسا ہے جو کہ ان اعضاء کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ اعضاء جو گناہ سرزد کرنے کا باعث بنتے ہیں، ان میں انسان کے دونوں ہاتھ، انسان کے دونوں پاؤں، دونوں آنکھیں اور دونوں کان، یہ 8 اعضاء ہو گئے۔ انسان کا دل، انسان کا دماغ، انسان کی زبان اور انسان کی شرمگاہ، یہ 12 اعضاء ایسے ہیں جو گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تو ان کے لیے ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جو ان اعضاء سے سرزد گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ ہاتھ بھی گناہ کا باعث بنتے ہیں، گناہ کی طرف بڑھتے ہیں، ہاتھوں سے انسان گناہ کرتا ہے۔ قدم گاؤں گناہ کی طرف چلتے ہیں، قدموں سے انسان گناہ کرتا ہے۔ آنکھیں گناہ کی طرف دیکھتی ہیں، گناہ کا باعث بنتی ہیں۔ کان گناہ کا باعث بنتے ہیں، گناہ کو سنتے ہیں۔ اور دل گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے، دماغ گناہ کو سوچتا ہے، زبان گناہ کو بولتی ہے، اور انسان کی شرمگاہ وہ گناہ کا باعث بنتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اعضاء کے لیے بھی ایک کفارہ بنایا ہے، اور وہ کفارہ ہے یہ 12 اعضاء میں نے گنوائے آپ کو۔ ان 12 اعضاء کے لیے ایسا کلمہ جس کے الفاظ بھی 12 ہیں، وہ 12 الفاظ اگر کثرت سے ادا کیے جائیں، ایک کلمہ ہے جس کے الفاظ 12 ہیں، وہ کثرت سے انسان پڑھتا رہے تو وہ ان اعضاء کی طرف سے کفارہ بن جاتا ہے۔ وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ 12 کلمات ہیں، اور ان 12 اعضاء جو گناہ کا باعث بنتے ہیں یا گناہ کا سبب بنتے ہیں، ان کی طرف سے کفارہ ہو جاتے ہیں۔ جب یہ کلمہ انسان پڑھتا ہے، کثرت سے پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ، چونکہ یہ کلمہ اسلام بھی ہے، کلمہ اسلام کا پہلا جز ہے، کلمہ توحید ہے، یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور جو انسان کثرت سے یہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف سے اس کلمے کو کفارے کی صورت میں بھی قبول کر لیتے ہیں، اس کے گناہوں کو اس کلمے کی برکت سے معاف بھی فرما دیتے ہیں، اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرب بھی نصیب کر دیتے ہیں، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیتے ہیں۔ اس لیے ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کلمہ توحید کا ورد کرتے رہنا چاہیے۔ ہر وقت انسان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا رہے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھتا رہے، تو یہ اعمال انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دیتے ہیں، اور انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ جب انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے تو وہ گناہوں سے دور ہو جاتا ہے، وہ گناہوں سے دور ہوگا تو اللہ کے قریب ہوگا، گناہوں سے دور ہوگا تو جہنم سے بھی دور ہوگا، اللہ کے قریب ہوگا تو جنت کے بھی قریب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ رب عظیم ہم سب پہ فضل فرمائے، ہم سب کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔